مثلا ایک یہ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید یہ ایک حماس کا اور اسرائیل کی گورنمنٹ کا ایشو ہے، یعنی ایک گروپ نے جو ہے وہ بمبارٹمنٹ کی اور جناب اس کا رپلائی آ رہا ہے. یہ مثلا اس کی جو گلوبل جو فنومینا ہے، کیونکہ ظاہری بات ہے اگر امریکن پریزیڈنٹ وہاں پہنچ گئے ہیں، پوری دنیا جو اس کے اندر انوالو ہو گئی ہے، اور یہ ایک دن کی کہانی نہیں ہے، اس کو 7 اکتوبر سے شروع نہیں کیا جا سکتا. یہ ایک مثلا نہ اس کو 1948 سے شروع کیا جا سکتا ہے، بلکہ یہ ایک طویل ایک خطہ ہے جو کہ ڈسٹرب رہا ہے اور آج وہ کسی ایکسٹریم پہ پہنچ رہا ہے. تو خاص طور پہ ہمارے وہ اسٹوڈنٹس ان کو کیسے سمجھانا چاہیں گے اب یہ کس جگہ پہ ہم کھڑے ہوئے ہیں، کہاں اس وقت دنیا ہے، اور یہ کیا ورلڈ وار 3 کی طرف ہم جا رہے ہیں؟ خدا کرے کہ ہم تیسری جنگ کی طرف نہ جائیں، لیکن اس سے بھی اہم بات یہ ہے کہ جب آپ کہتے ہیں نا کہ یہ حماس، غزہ، اسرائیل، یہی سب سے بڑا جھوٹ ہے، اور یہ وہ نیریٹو بلڈنگ ہے ویسٹرن کیپٹلز کی اور ویسٹرن ورلڈ کی، تاکہ وہ اس کانفلکٹ کو اس حد تک دنیا کے سامنے لائیں جس حد تک انہیں بینیفٹ کرتا ہے. اور میں آپ سے یہ بھی گزارش کروں کہ یہ جو ظلم آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں، یہ کوئی پیلسٹینینز کے ساتھ پہلی دفعہ نہیں ہوا، یہ تو بہت عرصے سے روا. یعنی پیلسٹینینز کا مرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے، پیلسٹینینز لائیوز میٹر کوئی سوال ہی نہیں ہے. اب کی صورتحال اس لیے بگڑی ہے کیونکہ 50 سالوں کے بعد ریکارڈ نمبر اسرائیلی مارے گئے. نہ صرف یہ بلکہ اسرائیل کا زبردست انٹیلیجنس فیلئر ہے. اسرائیل اتنا کمفرٹیبل ہو گیا تھا کہ اس کا خیال تھا کہ یہ ایک ریزسٹنس جو 50 سال سے زندہ ہے اب انہوں نے ختم کر دی ہے، اور اب وہ ڈپلومیٹک فٹ ورک کریں گے، ڈپلومیٹک فرنٹ پہ کام کریں گے. آئی ایم شیور ہلالی صاحب بہت عمدہ باتیں کہیں گے. میں آپ کو ایک بات گوش گزار کر دوں کیونکہ یہاں اسٹوڈنٹس بھی بیٹھے ہیں اور جو سننے والے ہیں. اسرائیل کی ایک پالیسی تھی، اس پالیسی کا نام تھا موئنگ دا لان، یعنی جس طرح آپ گھاس کاٹتے ہیں نا، اس طرح وہ ہر 3، 4، 5 سال بعد پیلسٹائن میں، غزہ میں، کیونکہ غزہ سے ریزسٹنس سب سے زیادہ تھی، وہاں بمبنگ کرتے تھے، فائنینس، یعنی حماس کو انکیپیبل کرتے تھے، حماس کو کمزور کرتے تھے، ختم کرنے کی کوشش کرتے تھے. پھر حماس اپنے آپ کو 4-5 سال میں دوبارہ تو فلیئر اپس ہوتے تھے، یعنی اٹھتا تھا کانفلکٹ اور بیٹھ جاتا تھا. اس دفعہ بالکل صحیح بات ہے کہ حماس نے کانفلکٹ انیشیٹ کیا ہے، لیکن اٹ ہیز ٹرنڈ اے چیپٹر ان دا کانفلکٹ. کیونکہ اگر کسی کے بھی ذہن میں یہ ابہام ہے کہ حماس کو یہ امید نہیں تھی کہ اس طرح سے اسرائیل ریٹیلیٹ کرے گا، تو یہ تو خام خیالی تھی. انہیں پتا تھا کہ اتنا ہی ظلم اسرائیل کرے گا، اور انہوں نے اس کے لیے اپنے لیے تھوڑی سی سمجھیے بچت کریٹ کی کہ انہوں نے اب کے ہوسٹیجز لیے. اور جو سب سے اسرائیل اس وقت جھونج میں ہے. اسرائیل نے کہا یہ میرا پرل ہاربر ہے، یہ میرا 9/11 ہے، اور اس کے بعد کوئی ایسا انٹرنیشنل لا اور ہیومینیٹیرین لا کا کوئی ایک چیز ایسی نہیں رہی جو اسرائیل نے اس وقت وائلیٹ نہیں کر دی ہے. آپ نے جس اسپتال کا ذکر کیا اس میں 500 لوگ مرے ہیں تقریباً 45 منٹ میں، بیمار لوگ، اسپتال. یہ ہیومینیٹیرین لا کے شدید ترین خلاف ہے، اور پھر وہ مکر بھی گئے. انہوں نے کہا یہ ہم نے نہیں کیا، یہ انہوں نے خود نے کیا ہے. اور جس کو ہم وار فوک کہتے ہیں، ٹروتھ از دا فرسٹ کیجولٹی آف وار. لیکن میرا خیال ہے کہ یہ جو ان کا خیال تھا نا کہ پیلسٹینین ریزسٹنس ختم ہو گئی، پیلسٹینین ریزسٹنس پھر سے اس کو جلا ملی ہے اور وہ شروع ہوئی ہے. اور ہم سب ڈرتے ہیں، امریکہ سے بھی ڈرتے ہیں اور اسرائیل سے بھی ڈرتے ہیں، اور اسرائیل یہ سب امریکہ کی پشت پناہی پہ کر پاتا ہے. تو پہلی دفعہ یہ ہوا ہے کہ مڈل ایسٹ نے سنف کیا ہے امریکہ کو. جارڈن اور ایجپٹ کے پریزیڈنٹس نے انکار کیا ہے پریزیڈنٹ بائیڈن سے ملنے سے. سعودی عرب نے جو سمٹ تھا امریکہ، اسرائیل اور سعودی عرب کا، اس کو ایرانین پریزیڈنٹ سے گفتگو کے بعد انڈیفینیٹلی پوسٹ پون کیا ہے. چاہے یورپ ہو، چاہے 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ ہو، پروٹیسٹ ہے اسٹریٹ پر. تو کیپٹلز اور اسٹریٹ دونوں اس وقت پریشان ہیں کہ یہ کیا صورتحال ایمرج ہوگی. کیونکہ دیکھیے تیسری جنگ عظیم ہو یا نہ ہو،
لیکن اس وقت بات یہ ہو رہی ہے کہ 73 کے بعد ہم دوبارہ آئل ایز اے ویپن استعمال کریں. 73 میں پوری مسلم دنیا جڑی تھی, انہوں نے آئل ایز اے ویپن استعمال کیا تھا, اور گھٹنے ٹیکے تھے اسرائیل نے بھی, اور گھٹنے ٹیکے تھے ویسٹرن کیپٹلز نے.